باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يحصی نعماہ العادون ولا يؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ الصلاة والسلام علی المہیمن علی رسلہ والخاتم لأوصیائہ والشافع الیہ والمکین لدیہ والمطاع فی ملکوتہ الأحمد من الأوصاف الأب القاسم محمد صلوات وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فدا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ انبیاء میں ارشاد رب العزہ کہ جو کفر کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، وہ رسول کی باتوں میں اپنے لیے ہدایت تلاش کرنے کے بجائے بہانے تلاش کرتے ہیں، اور عقل کے ذریعے اللہ نے عقل جو ان کو دے رکھی ہے اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کے لیے اچھا فیصلہ، ہدایت کا فیصلہ لینے کے بجائے رسول کی جانب سے آنے والے پیغامات پر اعتراضات کرتے ہیں۔ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا، سرگوشیاں کرتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارے جیسا بندہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو دوسرا اعتراض وہ کرتے ہیں وہ نعوذ باللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ جو رسول کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ یہ پریشان کر دینے والے خواب ہیں، بکھرے ہوئے کچھ خیالات ہیں۔ بل افتراہ، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ بل ہوا شاعر، نہیں بلکہ وہ ایک شاعر ہے۔ فلیاتنا بآیۃ، وہ ہمارے لیے ویسی نشانیاں، ویسے معجزات لے کر آئے کما ارسل الاولون، اس سے پہلے والے نبی جتنے لے کر آئے۔ لہٰذا وہ رسول کی بات کو سننے کی بجائے ان باتوں کا پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اور پھر خدا کیا جواب دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا فہم یؤمنون، جو تم سے پہلے لوگ تھے وہ ایمان لے کر نہیں آئے، ایسی باتیں انہوں نے بھی کی، ایمان لے کر نہ آئے، اہلکنا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ کیا تم ایمان لے کر آؤ گے؟ خدا قرآن میں سوال کرتا ہے اس آیت کے فوراً بعد۔ تو پروردگار عالم ہماری آنکھیں کیسے کھولتا ہے کہ جو شر ہے، جو دشمن ہے، وہ ہمیشہ سے ایسا رہا ہے۔ اس نے رسول کو جو افضل البشر ہیں ان کے خلاف بھی برا بھلا کہنے سے باز نہ آئے، ان کے خلاف بھی وہ مختلف حربے استعمال کرتے رہے، چاہے کہ آج اگر حق کو دیکھیں گے تو چپ ہو جائیں گے، اس پر اعتراض نہیں کریں گے، اس کے لیے بری باتیں تلاش نہیں کریں گے۔ تمہارا حق آج بھی باطل کے سامنے ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اس کو تسلیم کر لیں، اور اگر کوئی تمہارے حق کو تسلیم نہیں کر رہا تو اس خیال سے نہ رہو کہ شاید ہم جو کہہ رہے ہیں اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 3 سے لے کر 8 تک خدا کیا بتا رہا ہے کہ یہ جو لوگ نبی کے مقابل آئے، انہوں نے نبی کے اوپر صرف اعتراضات کیے، 6 اعتراضات کیے جو میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی رکھ چکی ہوں۔ پہلا یہ کہ یہ ہمارے جیسا بشر ہے، یہ تو جیسے ہم چلتے پھرتے ہیں ویسا یہ چلتا پھرتا ہے، بازار جاتا ہے، کھاتا پیتا ہے۔ انہیں اس بات پر اعتراض تھا کہ نبی بشر کیوں ہے، بندہ کیوں ہے، انسان کیوں ہے۔ دوسرا اعتراض کیا اور کہا کہ یہ تو جادو کرتا ہے نعوذ باللہ، اور ہم دیکھتے بھالتے اس کے جادو کو قبول کر رہے ہیں۔ تیسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا، آج کی جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں رکھی، کہ یہ خواب پریشان سناتا ہے، بکھرے ہوئے اس کے خیالات ہیں جو ہمیں سناتا ہے۔
اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چوتھا اعتراض یہ کیا کہ نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہے، پانچواں اعتراض کیا کہ شاعر ہے، اور چھٹا اعتراض یہ کیا کہ یہ ہماری پسند کے معجزات لے کر آئے۔ افضل البشر کے سامنے بھی لوگوں کو انہوں نے یہ بتایا کہ اس کی ذات مکمل نہیں ہے، پوری نہیں ہے۔ اور پھر شیطان یا دشمن، اس وقت دشمن رسول، آج دشمن اسلام، یہ ان ساری غلط باتوں کو، نیگیٹو پروپیگنڈے کو پھیلا کر کرنا کیا چاہتا ہے، اس کو حاصل کیا ہوتا ہے؟ خدا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء۔ شیطان کا ارادہ ان باتوں سے یہ ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی ڈال دے اور تم لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کینہ ڈال دے، بغضاء بینہم، بغض آ جائے۔ دیکھیے ہم جو جس زمانے میں جی رہے ہیں نا، اس میں قرآن کی یہ آیات ایسی لگتی ہیں جیسے بس یہ ابھی آج اس ہفتے کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ روایت کیا کہتی ہے؟ بغضاء بینکم کے لیے۔ مدینہ رسول کا شہر نہیں تھا، مکے سے آپ مدینہ تشریف لائے، مدینے والوں نے اپنی ساری چیزیں سرنڈر کی نبی کے لیے، کہا جو رسول چاہیں گے ہم ویسے رہیں گے۔ لہٰذا ان کی جو سب سے بڑی مشکل تھی وہ کیا تھی کہ مدینے میں دو بڑے قبیلے رہتے تھے، ایک قبیلے کا نام تھا اوس اور دوسرے کا تھا خزرج۔ اوس اور خزرج کی جدی پشتی نسل در نسل لڑائی چلتی چلی آ رہی تھی، اور انہوں نے بڑی بڑی جنگیں آپس میں لڑی تھی، لیکن دونوں رہتے مدینے میں تھے۔ تو جب رسول خدا مدینے تشریف لائے تو آپ نے اوس و خزرج میں صلح کرائی اور فرمایا تم لوگوں کو میں ایک عنوان دیتا ہوں، جو قبیلے میں جو کچھ کیوں نہ ہو، آج کے بعد سے تم قبیلہ اوس یا قبیلہ خزرج کے عنوان سے پہچانے نہیں جاؤ گے، آج کے بعد سے تم پہچانے جاؤ گے مدینۃ الرسول کے باسی، یعنی جس شہر میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مدینۃ الرسول یعنی جو شہر رسول کا ہے اس میں رہنے والے ہو تم میرے میزبان ہو، تم میرے انصار ہو۔ لہٰذا یہ عنوان چاہیے یا اوس و خزرج؟ انہوں نے کہا ہم نے قوم قبیلہ سب چھوڑا، اور جو آپ نے کہا اس سے بہتر نسبت کیا ہو سکتی، لہٰذا یہ ایسے رہنے لگے۔ روایت کہتی ہے کہ اوس و خزرج کے معاملات آپس میں اتنے اچھے ہو گئے کہ گویا وہ بھول ہی گئے کہ یہ الگ قبیلہ ہے اور ہم الگ قبیلہ ہے۔ ایک یہودی جو کسی غرض سے مدینے آیا جس کا نام تھا شاس، جب وہ مدینے آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو پہلے والی بات ہی نہیں رہی، یہ تو اوس و خزرج ہی نہ رہے، یہ تو شیر و شکر ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا اگر یہ اسی طرح سے اپنے اختلافات، اپنا بغض، اپنی دشمنی بیچ میں سے نکالتے رہے تو ہمارا تو کوئی فیوچر نہیں ہے۔ لہٰذا کہتے ہیں شاس نے کیا کیا، غور سے سنیں، قرآن ہے، شان نزول بتا رہا ہے اس آیت، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91۔ شاس نے کیا کیا، اس نے ایک بہت اچھا پبلک سپیکر تلاش کیا اور اس سے کہا تم اتنے اچھے خطیب ہو، کیا خوب بات کرتے ہو، تمہارے دہن سے گویا شہد اگلتا ہے، تم ایک کام کرو، تم مدینے میں جا کے رہنا شروع کر دو اور مدینے میں ایسے ہی اچھے اچھے خطبے دو، اور جب تم خطبے دو تو اوس والوں کو یاد دلاؤ کہ خزرج والوں نے ان کا کیا نقصان کیا ہے، اور خزرج والوں کو یاد دلاؤ کہ اوس والوں نے ان کے کتنے پیارے مار دیے۔ جانتے ہیں دشمن 1000 دفعہ سچ بولتا ہے تاکہ اس کے درمیان ایک جھوٹ بول سکے۔ ہاں آپ 1000 سچ کو جب ویلیو کرتے ہیں تو اس ایک جھوٹ کو نظر انداز کر لیتے ہیں، صحیح ہے؟ ہاں تو دشمن آتا ایسا نہیں، جس طرح میں نے کل بھی کہا، کسی اور رنگ روپ میں نہیں، ایک خطیب ہائر کیا شاس نے اور کہا مدینے میں جاؤ، خطبے دو، بہترین خطبے دو، اور ان خطبوں کے درمیان اوس کو یاد دلاؤ تمہارے باپ دادا بڑے بزرگ جو خزرج کے ہاتھوں مارے گئے، اور خزرج کو یاد دلاؤ کہ ان کے کتنے پیارے پیارے تھے، آج وہ اگر ان کے ہاتھوں مارے نہ جاتے تو تمہاری زندگی کیا ہوتی۔
یہاں تک کہ کہتے ہیں اس نے کچھ عرصہ گزارا اور جب سب کے نام لے لے کر سب کو یاد دلانا شروع کیا تو ایک اوس قبیلے کے شخص نے خزرج قبیلے سے کہا کہ تم نے ہمارا نقصان تو بڑا کیا تھا، گرچہ ہم وہ دین وہ کلچر سب بھول چکے ہیں لیکن ہماری زندگیوں میں وہ پہلے والی بات رہی نہیں۔ جیسے ہی یہ کہا، روایت کہتی ہے کہ دوسری جانب سے بھی برابر کا جواب آیا اور دونوں کے اندر ویسی ہی لڑائی ہو گئی جیسے زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتی تھی۔ آپ کو لگتا ہے یہ تاریخ ہے؟ آپ کو لگتا ہے یہ گزشتہ ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ماضی میں کسی نے ایسا کیا تھا؟ مدینہ جو نیا رسول کا شہر آباد ہوا تھا اس کے لیے یہ آج کی بات لگتی ہے کہ آج بھی اسی منبر پر بیٹھ کر لوگ آپ کو علی کے نام پر الگ الگ کرتے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان جب ہم دشمن کو عزت دینا شروع کرتے ہیں یا اس کی بات کو ویلیو دینا شروع کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا اور obvious نقصان یہ ہے کہ امت تفرقے میں چلی جاتی ہے، بٹ جاتی ہے۔ اور ہمارے لیے اللہ نے کیا سلیقہ رکھا ہے؟ قرآن کا سلیقہ کیا ہے؟ قرآن پکارتا کیسے ہے؟ ہمیں ایک کرنے کے لیے، اتحاد کے لیے۔ قرآن کسی کو بھی، کسی فرد، کسی شخص، کسی انسان، کسی نبی، کسی بشر، کسی مسلمان، کسی انصار، کسی مجاہر، کسی مجاہد کو نام سے پکارتا ہی نہیں ہے۔ ہاں، کہ یہ امت کے لیے ہے، یہ قوموں کے لیے ہے، یہ گروہوں کے لیے ہے۔ اسی لیے خدا قرآن میں جب کہتا ہے کہ تعاون کرو تو ایک سے نہیں کہتا، سب سے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، نیکی میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے پیش آؤ۔ صلح کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے اصلحوا بینکم، تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح کرو۔ اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکوٰۃ، سب سے کہا جا رہا ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ ادخلوها فی السلم، سلامتی کے اندر تم سب داخل ہو جاؤ۔ امت واحدہ، امت وسط، ایک امت، ایک قوم، اصل قوم کہہ کر پکارتا ہے۔ کبھی خدا کہتا ہے کہ تم حزب اللہ ہو، اللہ کی فوج ہو، اللہ کا لشکر ہو۔ کبھی وہ کہتا ہے تم صبغۃ اللہ ہو، تم اللہ کا رنگ ہو، اللہ کا چہرہ ہو، اللہ کی شناخت ہو۔ کبھی وہ کہتا ہے الف قلوبکم بینہم، کہ ہم نے تمہارے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے نرم کر دیا ہے۔ کبھی وہ مومن کی پہچان بتاتا ہے تو کہتا ہے رحماء بینہم، مومن وہ ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم اور محبت سے پیش آنے والے ہوں۔ جب خدا بتانا چاہتا ہے کہ ہم کون ہیں تو قرآن کہتا ہے نحن لہ مسلمون، ہم سب اللہ پر اسلام لے کر آئے ہیں۔ وہ کبھی کہتا ہے اخوات، بھائی چارہ ایک دوسرے کے لیے، بعضہم اولیاء بعض، تم آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو۔ قرآن نے ہمیں جو ایک سلیقہ سکھایا وہ یہ نہیں سکھایا کہ تم، سکھایا ہم سب، جمع کا صیغہ، اس لیے تاکہ ہم جو سلیقہ ہے بندگی کا اس کو مل کر ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور یہی وجہ ہے کہ خدا کیا کہتا ہے کہ وحدت کے راستے پر رہو، ایکے کے راستے پر رہو، یونٹی کے راستے پر رہو۔ اور جب پوچھا گیا رسول خدا سے کہ وحدت یا یونٹی کا راستہ کیا ہے، آپ نے فرمایا صراط مستقیم۔ ہاں، اور صراط مستقیم کیا ہے؟ ہم ہر روز اللہ سے ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہیں پروردگار ہمیں وحدت یونٹی کے راستے پر تو چلاتا رہے۔ دیکھیے نا، رسول خدا کی ذات جو ہے وہ ہمیں یہ ایک وحدت کا نقطہ دکھا کر چلی گئی کہ اگر ایک ہونا ہے تو نبی کی ذات پر ایک ہو جاؤ۔ اور یہ آپ کی زندگی میں ہوا۔ آپ نے مسجد قباء بنائی، مسجد قباء کے مقابلے میں کیا ہوا؟ ایک اور مسجد بنائی گئی، ایسا ہی ہے۔ اور رسول خدا نے فرمایا اس مسجد کو گرا دو، کسی نے اعتراض نہیں کیا، سب نے گرا دی۔
اسلام کا حسن ہی یہی تھا کہ رسول اگر یہ کہتے مسجد گرا دو، یہ مسجد ضرار ہے، تو کوئی کچھ نہ بولتا. اسی لیے 23 سال کے عرصے میں اسلام سب سے زیادہ تیزی سے نہ صرف پھیلا بلکہ روئے ارض کا طاقتور ترین دین بنا. کل میں نے آپ کو مباہلہ کے احوال بتایا کہ ایک تھپڑ بھی نہ مارا، ایک پتا بھی نہ توڑا، ایک تلوار کا ذرا سا حصہ بھی نہ چلا، اور قیصر روم و فارس سب فتح ہو گئے. ہاں، ایک مباہلے کے طفیل. لہٰذا یہ دین اتنی طاقت سے پھیلا کیسے؟ اس کے اندر ایک قول رسول اور بات ختم. ہاں، یہ جو اتحاد تھا، یہ جو سب کا نبی کی ذات پر یکجا ہو جانا تھا، اس نے مسلمانوں کو اتنا قوی، اتنا مضبوط اور اتنی تیزی سے ترقی کرنے والا بنایا، اور کوئی ان کا راستہ نہ روک سکا. البتہ رحلت رسول کے بعد کیا ہوا؟ یہ بات ہمارے لیے سب سے بڑی ہے کہ رحلت رسول کے بعد میں ایک چھوٹی سی چیز، اگر آپ سے سوال کروں کہ رسول خدا کو دفن کرنے کے لیے کیا مسلمان ایک ہوئے؟ اللہ اکبر. یہ ہماری کمزوری تھی اور یہ ہماری کمزوری ہے آج بھی. ہم بدلے نہیں، ہم وہی مدینے والے ہیں. ہمارے اندر کوئی فرق نہیں آیا. نام بدل رہے ہیں، چہرے بدل رہے ہیں، اور جو شناخت ہے وہ بدل رہی ہے، جگہ بدل رہی ہے، ہیں ہم وہی. کردار ہمارا وہی ہے، اس کے اندر فرق نہیں آتا. اور اس کے بعد دیکھیے، تصور کیجئے کہ جب لوگ اس کے بعد بھی ایک نہ ہوئے تو ہمارے لیے سب سے بڑا نقصان کیا ہوا؟ روایت کیا کہتی ہے؟ رحلت رسول کے بعد سب سے پہلا مقام جہاں لوگوں میں اختلاف ہوا وہ تھا سقیفہ. اور جب سقیفہ میں آپ لوگوں کو لگتا ہے سقیفہ بہت سموتھلی ہو گیا تھا، بہت آرام سے. اگر آپ تاریخ دیکھیں، بہت اچھی کتاب ہے فروغ ابدیت، ضرور مطالعہ کریں. اس میں تفصیل سے سقیفہ کے احوال لکھے ہیں. قصہ مختصر، سقیفہ میں بھی بہت بحث ہوئی. وہاں پر بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو حق کا ساتھ دینا چاہ رہے تھے لیکن ان کی چلی نہیں. یہاں تک کہ رحلت رسول پر، آپ کی تدفین پر جب مسلمان ایک نہیں ہوئے تو ایک یہودی آیا اور اس نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا، اور اس نے یہ کہا کہ تم کیسے لوگ ہو، ابھی تمہارے نبی کے غسل کا پانی خشک نہیں ہوا اور تم نے لڑائی شروع کر دی ہے. اچھا مجھے بتائیے، اگر میں اور آپ وہاں پر ہوں گے صرف تھوڑی دیر کے لیے، کہ اگر میں اور آپ وہاں پر ہوں گے تو ہم کیا کریں گے؟ یہ دیکھتے ہوئے کہ ہماری پوری قوم بکھر رہی ہے اور آؤٹ سائڈر آ کر ہمیں ایسے تانا مار کے جا رہا ہے، تو میں اور آپ کیا کریں گے؟ ہمارے لیے یہ آج بھی سوال ہے نا. اور پھر ہمیں اس موقع پر کون بطور نمونہ عمل نظر آتا ہے جس نے ایسے لمحے میں مظلوم ہونے کے باوجود، وکٹم ہونے کے باوجود امت کی وحدت کے لیے تبلیغ کی؟ میری اور آپ کی جان قربان، اول مظلوم کائنات امیر المؤمنین، جب آپ کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، آپ کے اوپر ستم ہو رہا تھا، آپ کا حق مارا جا رہا تھا، جفا آپ پر ہو رہی تھی، جب آپ نے دیکھا کہ یہودی آ کر کہہ رہا ہے یہ مسلمان کیا ہیں، ابھی ان کے نبی کے غسل کا پانی خشک نہیں ہوا اور یہ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، تو امیر المؤمنین آگے بڑھے کہ گھر کی جو بات ہے وہ گھر کی ہے، تو یہودی ہے، تو آؤٹ سائڈر ہے، تیرا کہنا ہمیں اور زیادہ زخمی نہیں کرے گا. آپ نے فرمایا ہم میں سے کوئی نہیں جھگڑ رہا. تم یہودی، تم وہ قوم ہو کہ جس کو خدا نے نیل پار کروا دیا، اور نیل پار کرنے کے بعد ابھی تمہارا لباس خشک نہ ہوا تھا کہ تم نے اللہ سے ایک اور ہادی اور ایک اور معبود مان لیا اور موسیٰ سے پھر گئے. تمہاری مثال ہم سے بدتر ہے. تم اتنا بڑا خدا کا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ہدایت پر باقی نہ رہے، اور تم ایسے نادان تھے کہ تم خدا سے کہتے تھے جیسے ہمارے پہلے بت تھے، جیسے ہمارے پہلے معبود تھے، ہمیں ویسا معبود دے جو ہمارے ساتھ ہر جگہ ساتھ چلتا رہے.
آپ نے باہر سے آنے والے کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ مسلمانوں کے تفرقے میں اور آگ لگا دے اور اس کو بھڑکا دے. کسی مسلمان کو مسلمان ہونے پر پشیمانی ہو، ابھی بھی اگر کوئی حق کی جانب یا وحدت کی جانب، یونٹی کے لیے پلٹنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلا دروازہ جو کھلا ہوا ملا وہ علی ابن ابی طالب کا، جس نے اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجهم اجمعین. یا علی یا علی ایک دفعہ اور صلوات پڑھتے جائیں اور آگے آگے آتے جائیں. بار دیگر نعرہ صلوات، آگے آگے آتے جائیں. لہٰذا رسول کے بعد جو پہلا دروازہ امیر کائنات نے کھولا وہ ہے وحدت کا، کہ باہر والا آ کر اندر کچھ نہیں کرے گا. ایک اور مثال، تاریخ عجیب چیزیں لکھتی ہے. دیکھیے یہ چیزیں تاریخ کی ایسی ہیں جو آج بھی آپ کو دیکھنے میں ملیں گی. آپ جانتے ہیں کہ رسول کی رحلت کے فوراً بعد بیعت ابو بکر شروع ہو گئی، اور جب یہ مدینے میں شروع ہوئی تو ابو سفیان جو مکے والا تھا، ابو سفیان مدینے میں موجود تھا. اس نے امیر المؤمنین کے پاس آ کر کہا، اے علی، خلافت تو آپ کا حصہ تھی، یہ تو آپ کا حق تھی. غور سے سنیے، ابو سفیان ابو بکر کی بیعت کو دیکھنے کے بعد امیر المؤمنین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے علی، یہ خلافت آپ کا حق تھا جو آپ سے چھین لیا گیا، اور اگر آپ یہ اپنا حق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کا مددگار. میرے پاس اتنا لشکر ہے کہ پورا مدینہ لشکر سے بھر دوں اور وہ لشکر آپ کی حمایت کرے اور آپ کو خلیفہ بنائے. ہاں، جب امام نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا، واللہ، جیسا بھی کہا، واللہ تیرے دل میں نفاق ہے، میں مظلوم رہنا گوارا کروں گا. فرمایا مجھ پر جفا ہو، میں اس کو گوارا کروں گا، لیکن میری وجہ سے اسلام میں تفرقہ آئے اور لوگ بکھر جائیں، میں اس کو گوارا نہیں کروں گا. ہاں، اتحاد کا دروازہ. دشمن آیا آپ کے پاس، منافق آیا آپ کے پاس، آپ کا ساتھی بن کر آیا، آپ کا ہمدرد بن کر آیا. ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ جیسے رسول خدا کی زندگی ختم ہو گئی، ساتھ ہی اسلام بھی دفنا دیں. اور اسلام کو دفنانے کا سب سے آسان راستہ کیا ہے؟ کہ مسلمانوں کو توڑ دو. جب ان کو توڑ دیں گے تو یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے، ان کی حقیقت کہیں نہیں رہے گی. لہٰذا وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، اس فارمولے کو اپناتے ہوئے انہوں نے رحلت رسول کے بعد جو جہاں مظلوم نظر آیا، اکیلا نظر آیا، تنہا نظر آیا، لہٰذا اس کے لیے انہوں نے راستے بچھانے شروع کیے. دوسری جگہ روایت کہتی ہے کہ ایک شخص امیر کائنات کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے علی، آپ بہت مظلوم ہو گئے رحلت رسول کے بعد، آپ اکیلے ہو گئے. آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ میں اس بات کو گوارا کروں گا کہ مجھ پر جفا ہو، مجھ پر ستم ہو، اور میں اس کے اوپر صبر کروں، نسبت اس کے کہ میں کلام کروں، بولوں، احتجاج کروں اور مسلمان متفرق ہو جائیں. ہاں، میں نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو، اس کے لیے صبر کو منتخب کیا ہے، لیکن میں اس کے لیے مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہو جانا ہرگز قبول نہیں کروں گا. آپ جانتے ہیں یہ سلسلہ رسول امیر المؤمنین کی مظلومیت کا جب تک آپ زندہ رہے تب تک چلتا رہا نا. آپ کو آپ کا حق، آپ کا مقام، آپ کی حیثیت اور جو منزلت اللہ کے رسول نے آپ کے لیے دی تھی وہ نہیں دی گئی. یہاں تک کہ جنگ صفین کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ معاویہ ابن ابی سفیان کے ساتھ. اور جنگ صفین میں امام کے ساتھ ساتھ کون کون سے لشکر شامل ہوئے تھے؟
خوارج کے، عثمانی العقیدہ لوگوں کے، یعنی جنگ صفین میں وہ لوگ آ گئے تھے کہ جو پہلے 3 خلفاء کو بطور خلیفہ مانتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ چوتھے خلیفہ علی ہیں۔ جیسے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابو ذر، سلمان فارسی اور میثم تمار جیسے جو خلیفۃ بلا فصل آپ کے شیعیان خاص تھے، جنگ صفین میں صرف امام کے ساتھ وہ نہیں تھے، وہ لوگ بھی تھے جو پرو سقیفہ تھے، ہاں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے امیر المؤمنین کو یہ کہا تھا کہ غدیر پرانی بات ہو گئی، چھوڑ دے اسے، بھول جائیں، وہ بھی امام کے ساتھ کھڑے تھے۔ لہٰذا جب دیکھا کہ امام نے دوسروں کو جو کسی زمانے میں آپ کے مخالف رہے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ اپنے لشکر میں شامل کر دیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص امام کے پاس جنگ صفین کے وسط میں آیا اور اس نے امام سے سوال کیا اور کہا، اے علی، یہ خلافت کا حق آج آپ کا تھا یا پہلے بھی تھا؟ سوال کیا، یہ آج آپ کا ہوا ہے یا یہ پہلے بھی تھا؟ آپ نے فرمایا پہلے بھی تھا۔ اب جانتا ہے آس پاس کون سے لوگ ہیں، اس نے سوال کیا امام سے اور کہا، پھر یہ آپ سے حق کس نے چھینا؟ ہاں، تاکہ امام جب سچ بولیں تو امام کے آس پاس جتنے لوگ ہیں ان کے خلاف بات ہوگی نا، اور اس طرح سے انہی کے درمیان پھوٹ پڑ جائے گی۔ یہ صرف جنگ صفین میں نہیں ہوا، یہ لندن میں بھی ہوتا ہے، یہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے، یہ ہر جگہ جہاں جہاں حق مضبوط ہونے کے لیے قدم اٹھاتا ہے نا، وہاں ایسا کوئی فرد شیطان بھیج دیتا ہے۔ لہٰذا امام نے جب یہ دیکھا کہ یہ میرے حق کی بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ میرے اور میرے اطراف میں موجود لوگوں کے جو ڈفرینسز ہیں اس کو یہ پرومیننٹ کرنا چاہ رہا ہے، امام کے چہرے پر غصے کے آثار آئے۔ آپ نے اپنے غصے کو سنبھالا اور اس کی طرف نظر کر کے فرمایا، تم میرے امتی ہو، میں تمہارا امام ہوں، تم سوال کرنے کا حق رکھتے ہو اور مجھ پر لازم ہے کہ میں تمہیں جواب دوں۔ میرا جو حق تھا وہ اللہ کے رسول نے مجھے دیا تھا، لیکن ایک گروہ نے غفلت کی اور ایک گروہ نے اس حق کو نظر انداز کیا۔ ایک گروہ نے غفلت کی اور ایک گروہ نے نظر انداز کیا، اور اب ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، اور ہم سب نے پلٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے جواب بھی دیا، لیکن جو اتحاد ہے اس لشکر کا، اس کو بکھرنے سے بچایا۔ ہاں، یہ حکمت ہے، یہ حکمت ہے کہ ہم جب دیکھیں کہ ہمارے سامنے کوئی اختلاف ڈالنے کے لیے آ رہا ہے تو کبھی بھی اختلاف کرنے والے کو کوئی محل نہ دیں۔ اور پھر اس کے بعد میرے آقا کا یہ جملہ، میری جان قربان، آپ نے فرمایا، انا اکرہ الخلاف، میں تفرقے کو گروہ در گروہ بٹ جانے سے کراہت کرتا ہوں، اسے ناپسندیدہ سمجھتا ہوں۔ یعنی کیا؟ یعنی آپ نے بتا دیا کہ اگر تم آئے ہو اس ایمان کے ساتھ کہ ہمیں بکھیر دو گے ایک سوال کے ذریعے، تو ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب تم چاہو گے ہمیں توڑ دو تو ہم اپنے حق کو پوری حقانیت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ ایسے رکھیں گے کہ اس سے اسلام نظر انداز نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ ہاں، اِنَّا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُسَنِّيَ لَكُمْ طُرْقَةٌ وَيُرِيدُ أَن يُحِلَّ دِينَكُمْ عُقْدَةً وَيُعْتِيكُمْ بِالْجَمَاعَةِ فُرْقًا۔ شیطان نے اپنے راستے آسان کر دیے تاکہ وہ تمہاری ہر گرہ کو جو تمہیں ایک کرتی ہے، ہر وہ چیز جو تمہیں آپس میں ملاتی ہے، ایک ایک گرہ کو کھول دے جو تمہارے اتحاد کی جگہ ہے، جہاں تم متحد ہوتے ہو اسی میں پھوٹ ڈال دے اور تمہارے دلوں میں وسوسے کو ڈال دے۔ فرمایا ایسی صورت میں کرنا کیا چاہیے؟ نہج البلاغہ میں ارشاد ہے میرے مولا کا، فرمایا ایسی صورت میں جب
شیطان تمہارے نقطۂ اتحاد میں پھوٹ ڈال رہا ہے، فرمایا اس صورت میں تم نصیحت کی پیشکش کو قبول کرو، اور جو تمہیں نصیحت کرے اس ہدیے، اس تحفے کو اپنے لیے پسندیدہ قرار دو۔ ہاں، تو نکلنے کا جو راستہ ہے وہ ہے نصیحت کا۔ اسی لیے روایت ہے کہ جنگ نہروان امیر المؤمنین کی آخری جنگ تھی جو آپ نے خوارج کے ساتھ لڑی۔ خوارج آپ جانتے ہیں، عبد الرحمن ابن ملجم خوارج میں سے تھا۔ خوارج نے آپ کے خلاف جب لشکر کشی کی اور آپ تشریف لے کر گئے جنگ نہروان کے لیے، آپ لوگ جانتے ہیں جنگ نہروان کتنی دیر چلی، کتنے دن چلی، کتنے مہینے؟ چند منٹس کی جنگ تھی جنگ نہروان۔ خوارج اتنے کمزور ہیں، امام نے ان کے لیے ہتھیار ہی نہیں نکالا۔ آپ کو وقت ملے نا تو آپ جنگ نہروان ضرور پڑھیں۔ میرے مولا کی جنگ 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 کہہ کے پٹ جاتے ہیں، جنگ دیکھو تو کیسے لڑی۔ میرے مولا نے جنگ نہروان میں بہت بڑا اپنا لشکر بنایا، مختصراً بریکٹ میں بتاتی جا رہی ہوں، ذکر آ گیا تو بڑا لشکر بنایا جنگ نہروان کے وقت۔ سامنے کون تھے؟ خوارج، جن کا یہ اوپر کا حصہ بھی خالی تھا، سینہ بھی خالی تھا، نہ ان کے پاس عقل نہ ان کے پاس دل۔ نہج البلاغہ میں یہ میں نہیں کہہ رہی، مولا نے خود فرمایا یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو کچھ یہ پڑھتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے بہت عبادت، وہ یہاں اٹکا ہوا ہے، ان کے حلق میں قرآن کی تلاوت اٹکی ہوئی ہے۔ یہ سنت کو یاد نہیں رکھتے اور اپنی عقل سے بات کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن سے یہ مطلب نکالے، ہے ہی نہیں، یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سب کچھ یہاں خوارج کا اٹکا ہوا ہے، اس حد تک کمزور ہیں، کبھی نہ ڈریں ان سے۔ امام نے بڑا لشکر بنایا، تعداد ایگزیکٹ فگر میں بھول رہی ہوں، اور پھر اس کے بعد جب ان کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے تو امام نے فرمایا ایک اور لشکر اسی میں سے بناتے ہیں۔ فرنٹ امام نے اپنے لشکر کا ویسے رکھا اور آپ نے ایک اور لشکر بنایا جو اس لشکر سے جہاں آپ کھڑے تھے تھوڑا دور تھا، اور اس کے اوپر سفید جھنڈا لگا دیا۔ فرمایا کہ تم میں سے جو جو چاہتا ہے امان حاصل کرے ادھر چلا جائے۔ خوارج سے کہا ہم تو لڑنے آئے ہیں، تم میں سے جو چاہتا ہے کہ ہم سے امان حاصل کرے وہ امن کی جگہ ہے وہاں چلا جائے۔ 90% لشکر چلا گیا۔ ہاں، یہ جنگ نہروان ہے۔ آپ تصور کریں نا کتنا ہمیں سنایا بتایا جاتا ہے۔ آج اتحاد کی بات کر رہی ہوں اس لیے میں امیر المؤمنین کی ذات کا یہ پہلو رکھنا چاہتی ہوں کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ امام علی کے زمانے میں خانہ جنگی ہوئی، بہت جنگیں ہوئیں، مسلمانوں سے لڑے، یہ ہوا وہ ہوا، کتنا ذکر کیا جاتا ہے۔ میرے مولا کی حکمت دیکھیے کہ آپ نے 90% لشکر کو ویسے ہی خاموشی سے سائٹ پر کر دیا۔ جانتے تھے کہ ان بیچاروں کے اندر اتنی سکت ہی نہیں ہے، اتنا پوٹینشل ہی نہیں ہے کہ میرے سامنے تلوار لے کر آئیں۔ لہٰذا جنگ نہروان جو آخری آپ کی جنگ ہونی تھی اس میں لوگوں نے کہا کہ علی آپ کو کیسے لوگ چاہیے؟ آپ نے فرمایا مجھے متعادل ماڈریٹ لوگ چاہیے۔ جنگ نہروان میں جو آپ کے اوپوننٹ تھے وہ سارے کون تھے؟ ایکسٹریمسٹ، متشدد۔ علی کے لشکر کا نعرہ یہ تھا کہ ہم کسی چیز میں متشدد نہیں ہیں، ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان متعادل رہے، اگر کسی سے دشمنی بھی رکھتا ہے، اگر کسی سے ڈس اگریمنٹ بھی رکھتا ہے تو اس پر بھی اگری ہونا تو سیکھے، کہ وہ ایسا نہ ہو کہ اگر کسی سے راستہ الگ ہے تو بس اب ہم اس کے خون کے پیاسے ہیں، راستہ الگ ہے تو کبھی یکجا نہیں ہو سکتے، اب دروازے سارے بند کر دیے گئے۔ آپ نے فرمایا مجھے متعادل لوگ چاہیے ہیں کیونکہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کی رحمت جماعت پر ہے، فرد پر نہیں۔ ہاں، جو جماعت میں یعنی یونٹی میں ہے خدا کی رحمت کے اندر ہے۔ ہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجنا۔ ہم لوگوں میں تفرقہ ڈالنے والے نہیں، ہم لوگوں کو ایک کرنے والے ہیں، متعادلین چاہیے۔ اسی لیے فرمایا اللہ نے اتحاد کے اندر ان چیزوں کو رکھا ہے۔ پہلی چیز اتحاد کے اندر رحمت خداوندی ہے۔
اتحاد کے اندر رحمت خداوندی ہے. یاد رکھیے امیر المومنین نے فرمایا اتحاد کے اندر رحمت خداوندی ہے. مظلوم رہو لیکن تفرقہ پھیلانے والے نہ رہو. جفا اور ظلم سہ لو لیکن تمہاری زبان سے اور تمہارے ہاتھ سے کوئی یہ حلقہ چھوڑ کر نہ جائے، ایک اور گروہ نہ بنائے. فرمایا اتحاد کے اندر رحمت خداوندی ہے. اللہ نے اتحاد کے اندر برکت کو رکھا ہے. خیر تھوڑا سا ہوگا لیکن وہ ہمیشہ رہے گا اگر متحد رہو گے. ہاں پھر فرمایا اتحاد کے اندر اللہ نے نصرت کو رکھا ہے، کامیابی کو رکھا ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم اللہ. اگر تم متحد رہو گے، ایک پیج پر رہو گے، ایک رہو گے تو خدا تمہاری نصرت کرے گا، خدا تمہیں تمہاری منزل تک پہنچائے گا. فرمایا اتحاد کے اندر عزت ہے، آبرو ہے. جو انسان متحد ہوتا ہے وہ کبھی سرنگوں نہیں ہوتا، وہ کبھی بے آبرو نہیں ہوتا. خدا ہمیشہ اسے دوسروں کی نظروں میں بلند اور اونچا رکھتا ہے. فرمایا اتحاد کے اندر امت کی ترقی ہے. اگر امت چاہتی ہے کہ رشد کی طرف جائے، ترقی کی طرف جائے تو اس کے لیے اس کا متحد ہونا ضروری ہے. اور اگر کوئی امت آنے والی نسلوں کے لیے خیر چھوڑ کر جانا چاہتی ہے کہ جو کچھ کرے وہ آنے والی نسلوں تک رہے، فرمایا اس کا راز اتحاد ہے. ہم لوگ سوچتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کچھ اچھا چھوڑ جائیں، اپنے بچوں کے لیے اتحاد چھوڑ کر جائیں. آنے والی نسلوں کو یہ ریت سکھا کر جائیں کہ بڑے سے بڑی بات ہمارے درمیان کیوں نہ ہو جائے لیکن ہم نے کبھی بھی اتحاد کا دامن چھوڑا نہیں. آج ہمارے لیے کتنا آسان ہے اپنی ہر چیز کو الگ کر لینا. امیر المؤمنین کا سب سے بڑا جہاد ہی یہی تھا کہ آپ ان کے ساتھ تصور کریں نا ایک منٹ کے لیے کہ آپ ان کے ساتھ ایک ہوتے رہے جنہوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا تھا، آپ کا حق مارا تھا. ہاں ہمارے لیے تو اتحاد کتنا آسان ہونا چاہیے کہ ہم تو اپنوں کی بات کرتے ہیں نا. اللہ کی قسم مجھے تو بالخصوص پچھلے سال سے یہ سن کے اب دل سخت بھی ہو گیا، تکلیف بھی جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ ہمارے دل اتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں کہ اب تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے سن کے کہ پہلے ہم 7 مجلسیں کراتے تھے اب ہم الگ ہو گئے. پہلے ہم 7 سبیل لگاتے تھے اب ہم الگ ہو گئے. پہلے ہم مل کر یہ کرتے تھے اب ان میں ہمیں یہ ڈفرینسز آ گئے تو ہم الگ ہو گئے. فنڈز کا مسئلہ ہو گیا ہم الگ ہو گئے. نام کا مسئلہ ہو گیا الگ ہو گئے. رجسٹریشن میں یہ مسائل آئے ہم الگ ہو گئے. انہوں نے ایسی بات کہی ہم نے ایسی بات کہی ہم الگ ہو گئے. ان کے ہاں نیپوٹزم تھا ہمارے ہاں ہر ایک کو شامل ہم الگ ہو گئے. انہوں نے یہ بات اچھی کر دی وہ بات بری کر دی، ہم تھوڑے دن نہیں گئے تو اس کے بعد کسی نے ہمیں پوچھا نہیں ہم الگ ہو گئے. حتیٰ اگر آپ کربلا جائیں وہاں موقف جو ہیں وہ بھی اب الگ ہونے شروع ہو گئے ہیں. ہم شیعہ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم شیعہ کہاں جا رہے ہیں؟ حسین کی کشتی تو ایک ہے، وہ سفینۃ النجات ہے. حسین کی کشتی میں کونے کونے نہیں بنے ہوئے، اس میں وہی لوگ سوار ہو رہے ہیں جو امام کے نام پر قربان ہونا چاہتے ہیں انکنڈیشنلی، سیلف لیسلی، جن کی ذات میں میرا کوئی غرض، میری چاہ، میرا نام، میرا لیبل، میرا عنوان اور جو میں پسند کرتا یا کرتی ہوں نہ ہو، وہ کشتی حسین پر سوار ہونے والے ہیں، وہ سفینۃ النجات پر سوار ہونے والے ہیں. واللہ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ راہ علی ابن ابی طالب میں جائیں، مولا کا سب سے پہلا جہاد، سب سے پہلا قدم اپنائیں تو وہ امت کے لیے ایک ہونے کا قدم ہے. اللہم صلی علی محمد. ہم نے ہر چیز میں ایک دوسرے کو اپنا لیا ہے لیکن جب عزاداری آتی ہے تو ہم اپنے عقیدے اور اپنے عمل اور اپنی عزاداری میں ایک دم خوارج ہیں. ہم عزاداری میں، میری اس بات پر آپ غور کیجئے گا، سننے میں کڑوی لگے گی لیکن جب آپ کریں گے تو آپ کو لگے گا ہم متشدد ہیں
جب ہم عزاداری کرنے آتے ہیں ہم خوارج کی طرح ہو جاتے ہیں کہ جو جیسا جس طرح جس انداز میں جس طریقے سے جس ٹائم پر ہم چاہتے ہیں یہی ہوگا تو صحیح ہے، اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ جبکہ اس فرش عزا میں اول و آخر ایک مطلوب ہے، یاد رکھیں، اگر وہ ہو رہا ہے تو پھر آپ امیر المؤمنین کی سیرت پر چلتے ہوئے سکوت اختیار کریں گے اور حکمت کی بات منہ سے نکالیں گے۔ ایک مطلوب رکھیں، اور وہ ایک مطلوب یہ ہے کہ آنے والا اشک بہا رہا ہے یا نہیں۔ عزادار کو اگر آنسو بہانے کا موقع میسر ہے تو آپ کا مقصد مکمل ہو گیا۔ اگر عزادار کو آنسو بہانے کا موقع آپ کے طریقے، آپ کے کلچر، آپ کے سلیقے سے میسر نہیں ہو رہا تو اس پر تفرقہ نہ کریں، اس فرش عزا کو معاف رکھیں، اس کے پیچھے نہ پڑیں۔ اور اگر یہ میسر ہو گیا ہے تو آپ سکوت جو کریں گے یہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ ہاں، سب سے بڑی عبادت ہے کہ آپ اس مقام پر آ کر خاموش ہو جائیں کہ جو مقصد ہے عزاداری کا وہ پورا ہو رہا ہے۔ اور یہی وہ سنت، یہی وہ سیرت امیر المؤمنین ہے کہ جس کو اگر آج میں اور آپ اپنائیں گے تو شاید ہم لوگ رومال زہرا میں اپنے آنسوؤں کو جگہ دے سکیں۔ ہم نے ہر چیز کو اپنا لیا۔ آج ہمیں بہت سارے ایسے بھی ہیں جو دوسرے مسالک کے جو مواقع ہوتے ہیں، ان کے جو تہوار ہوتے ہیں، ان پر ان کا احترام کرتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ کہ چلو اگر کوئی دوسرے دین والا کچھ کر رہا ہے، کوئی بھی تہوار کیوں نہ، اس کا احترام کرو۔ آپ عزادار کا بھی احترام کریں۔ ہاں، جو عزادار اپنے طریقے سے عزاداری کر رہا ہے، آپ کا اور ان کا ماتم بھی ایک جیسا نہ ہو، یہ ایشو نہیں ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جیسا ہم سوچتے ہیں، جیسا ہم چاہتے ہیں، جیسا ہمارے نزدیک صحیح ہے یہ ویسا ہی ہوگا۔ اس عزاداری کو کوئی عنوان نہیں دیا جا سکتا کہ پاکستانیوں کا ماتم ایسا ہوتا ہے، پنجابیوں کا ایسا ہوتا ہے، ہندوستانیوں کا ویسا ہوتا ہے، انگلینڈ والے ایسا کرتے۔ یہ سب حسین کی محبت کے مارے ہیں۔ جس کا جیسا اظہار کا طریقہ ہے سب ویسے کرتے ہیں۔ اس میں ایک بات جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ آپ، دوسرا نہیں، میں، کوئی اور نہیں، جب کسی کو حسین کے غم میں مغموم دیکھتے ہیں تو اس کے سامنے ہم کتنی عاجزی سے پیش آتے ہیں، ہم کتنی عاجزی سے اس کے سامنے پیش آتے ہیں جب ہم کسی کو غم امام حسین میں مغموم دیکھتے ہیں، جو غمزدہ ہے، مولا کے غم میں غمزدہ ہے۔ میری اور آپ کی انا، کلچر، طریقہ، تہذیب، منٹالٹی، یہ ساری باتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جب ہم دوسروں کو احترام دیتے ہیں، دوسرے مذاہب و مسالک والے کو، تو اپنوں کو سب سے پہلے احترام دیں، کیونکہ ان کے دل میں یہ جو غم ہے یہ محبت کے مارے ہے، اور جو کوئی کچھ بھی کر رہا ہے یہ محبت میں کر رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہمارے درمیان اگر کہیں پر کوئی اختلاف ہے، کوئی ایسی پھوٹ ہے، تو اس کے لیے جیسے امیر کائنات نے باہر سے آنے والے کے سامنے اپنے اختلاف کا اظہار نہیں کیا، دفاع کیا ہے۔ ہاں، یہ باتیں جو اختلافی ہیں یہ پردے میں ہوتی ہیں۔ ہاں، آپ نے ابو سفیان سے نہیں کہا میرا حق مارا گیا ہے، جو ہمدرد ملے اس کے پیچھے نہ چل پڑیں۔ آپ نے اس کو بتایا تیرے اندر ابھی بھی نفاق ہے، ہاں، تیری حقیقت جو ہے تو اپنی بدنیتی کو لے کر یہاں سے نکل جا، میں اپنی کمزوری اور اپنے اوپر ہونے والے جفا کو قبول کروں گا، لیکن تجھ جیسے جفاکار کا ساتھ نہیں دوں گا۔ دعا دوں گی آپ سب کو، اپنے آپ کو بھی، کہ پروردگار ہماری زبان سے، ہمارے اطوار سے، طور طریقوں سے، یا ہمارے انداز سے کبھی بھی ملت تشیع میں تفرقہ نہ ہو، کوئی ایسی دڑاڑ نہ آئے جس سے ایک فرد، ایک عزادار ایک قدم پیچھے ہٹے۔ اللہ ہماری زبان کو متحد کرنے والی زبان بنائے۔ اللہ ہمارے وجود کو امام کے حضور بغیر کسی غرض و غایت خدمت کرنے والا بنائے، اور انشاءاللہ وہ ایک کشتی، یاد رکھیں کشتی حسین ایک ہے،
سفینۃ النجات ایک ہے، اس ایک کشتی کا عنوان بس حسین ہے، بس حسین ہے۔ اگر آپ اس ایک حسین کے نام کو کہیں دیکھتے ہیں، کشتی میں سوار ہونے کی کوشش کریں، زکیہ کو منانے کا، بتانے کا، منوانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہاں کچھ حاصل نہیں ہونا۔ اور بالخصوص یہ فرش ازاں جس نے ہمیں پالا ہے، ہم پلے ہی اس فرش ازاں کے ہیں، یہ فرش ازاں جس نے ہمیں بے بہا نوازا ہے، یہ فرش ازاں جس نے ہماری نسلوں کو سدھارا ہے، ہمیں سدھارا ہے، ہماری تربیت کی ہے۔ یہ منبر رسول سے آنے والی نصیحتیں نہ ہوتی تو نہ جانے ہم کیسی گمراہی میں مبتلا ہوتے، اور نہ جانے ہم اہل بیت سے کتنے دور دنیا کی نعمتوں میں مست مگن ہوتے، اور اس فیض عظیم سے نہ جانے کتنے دور ہوتے۔ اس کا حسن، اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ہمیں ہمارے رشتوں کی بھی خوبصورتی دکھاتا ہے، بالخصوص آج کا دن جو منسوب ہے شبیہ ہے پیغمبر جناب علی اکبر سے۔ شباہت آپ کی رسول خدا سے کیسی تھی؟ روایت کہتی ہے کہ ایک عیسائی تھا جو حضرت عیسیٰ سے یہ دعا کرتا تھا کہ اے نبی خدا، مجھے بتائیے کہ میں کس طرح تا دم مرگ ہدایت کے راستے پر رہوں۔ حضرت عیسیٰ اس کے خواب میں آئے اور انہوں نے اس شخص سے کہا کہ اگر تم اب بھی ہدایت کے راستے پر رہنا چاہتے ہو تو مدینہ جاؤ، مدینے میں ہمارا آخری نبی ہے جو راہ ہدایت پر ہے، وہ اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں، ان کا فرزند ہے حسین ابن علی، ان کے ہاتھ پر ان کے دین کو قبول کرو۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے کوئی علامت، کوئی نشانی بتائیے تاکہ میں صحیح شخص کے پاس پہنچوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو جو متلاشی ہدایت تھا، اس کو رسول کے چہرے کی زیارت کروائی اور کہا یہ نشانی ہے۔ وہ شخص کئی دنوں کا سفر کر کے مدینہ پہنچا، امام حسین کی خدمت میں آیا، اپنا خواب سنایا۔ امام نے اس کا جب خواب سنا تو اس سے پوچھا کیا واقعتاً تو نے خواب میں میرے جد رسول خدا کو دیکھا تھا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر ایسا ہے تو اس مجمع پر نظر کر اور مجھے بتا کیا تجھے کوئی رسول جیسا نظر آتا ہے؟ اس نے ایک دفعہ مجمع پر جب نظر کی تو اس کی نظر جناب علی اکبر پر ٹھہر گئی اور اس نے کہا یہی تو وہ شخص ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ علی اکبر کی شباہت رسول خدا سے صورت میں، سیرت میں، گفتار میں اس حد تک نزدیک تھی کہ دیکھنے والا اس شک میں پڑ جاتا کہ کیا یہ نبی ہے۔ ایسی ہستی کو امام حسین اپنے ساتھ کربلا اسلام پر قربان کرنے کے لیے لے چلے ہیں۔ روایت ہے سارے جانثار قربان ہو گئے، سارے اصحاب قربان ہو گئے، سارے غلام قربان ہو گئے، قبیلہ بنی ہاشم کی باری آئی، اولاد علی کی باری آئی۔ جناب علی اکبر شوق شہادت میں آگے بڑھے، اذن جہاد مانگا، مولا نے کچھ نہ کہا، فرمایا جس ماں نے اور پھوپھی نے بڑی محبت سے تجھے پالا ہے ان سے اذن جہاد مانگ۔ جناب علی اکبر خیمہ جناب ام لیلہ میں تشریف لے گئے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب زینب ام لیلہ نے حسرت بھری نگاہ جناب علی اکبر پر ڈالی، گویا اذن جہاد دے دیا، مرنے کی اجازت دے دی۔ جناب علی اکبر خیمہ ام لیلہ سے باہر آئے، مولا کی خدمت میں پہنچے۔ پہلی دفعہ حسین کسی مجاہد کو آمادہ جنگ کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کے کمر پر پٹکا کسا، تن پر زرہ پہنائی، سر پر عمامہ رکھا، اس کی تحت الحنک ایسے چھوڑ دی جیسے میت کی چھوڑ دی جاتی ہے، گویا اظہار کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے جواں سال کو کفن پہنا رہا ہوں۔ ہاتھ میں تلوار حمائل کی، جناب علی اکبر کے گھوڑے کی مہار کو تھاما
اپنا شانہ بلند کیا اور فرمایا اے مجاہد خدا سوار ہو جا۔ پھر اللہ کو پہلی دفعہ حسین نے گواہ بنایا ہے، پروردگار گواہ رہنا، اس امت سے لڑنے کے لیے وہ جا رہا ہے جو صورت میں اور سیرت میں تیرے حبیب جیسا ہے۔ جناب علی اکبر سوئے میدان چلے، علی اکبر آگے آگے، حسین پیچھے پیچھے۔ علی اکبر نے پلٹ کر دیکھا، کہا اے بابا پلٹ جائیے، میں میدان میں لشکر کو دیکھ رہا ہوں۔ مولا نے فرمایا اے اکبر تیری اولاد نہیں، تو نہیں جانتا باپ کے دل پر کیا قیامت ٹوٹتی ہے۔ اے میرے لال، قربانی ہمیشہ آگے ہوتی ہے اور قربانی دینے والا پیچھے ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر جیسے ہی علی اکبر نے اپنا گھوڑا دوڑایا، میرے آقا نے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہائے صبر امام حسین، ہائے صبر امام حسین۔ علی اکبر پر انا للہ پڑھ دی۔ روایت کہتی ہے نظریں نہ ہٹا سکے علی اکبر سے، نظریں جناب علی اکبر کی جنگ پر رکھی۔ جناب زینب جانتی تھی، لہٰذا آپ نے اماں فضہ سے کہا ہے اماں فضہ آپ اپنی نظریں صورت مولا پر رکھیے اور جیسے جیسے اس کے تاثرات بدلتے رہیں ویسے ویسے مجھے خبر دیتی رہیے گا۔ جناب فضہ نے کیا دیکھا؟ سید الشہداء کے چہرے کے آثار بدل رہے ہیں۔ پاس گئیں، کہا ہے بیٹے اتنے مضطرب اتنے پریشان کیوں ہیں؟ جواب دیا ہے اماں فضہ میرے علی اکبر کے سامنے جنگ کرنے کے لیے دو پہلوان آئے ہیں۔ جناب فضہ نے فرمایا آقا علی اکبر جوان ہے، دلیر ہے، شجاع ہے۔ جناب امام حسین نے فرمایا جانتا ہوں میرا لال کتنا دلیر ہے، لیکن اے اماں فضہ وہ سیراب ہو کر آئے ہیں اور میرا علی اکبر 3 دن کا بھوکا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگا دے۔ عاشورہ سے ہم دن بدن قریب ہوتے جا رہے ہیں، اللہ آپ کے دل میں غم حسین کو اور جگا دے، آپ کی آنکھوں کو نم رکھے، آپ کے دل کو نرم رکھے۔ اللہ اللہ میرے مظلوم آقا نے فرمایا میرا علی اکبر پیاسا 3 دن کا بھوکا۔ ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ام لیلہ سے کہو علی اکبر کے لیے دعا کریں۔ جناب فضہ نے پیغام پہنچایا، جناب ام لیلہ پشت خیمہ پر آئیں، بیبیوں سے کہا ہے بیبیوں حلقہ باندھو، میں دعا مانگوں گی تم آمین کہنا۔ بیبیوں نے حلقہ بنایا، ام لیلہ نے ہاتھ آسمان کی طرف کیے، سوچا اللہ کو ایسا کون سا واسطہ دوں اللہ میری دعا رد نہ کرے۔ عزاداروں جانتے ہو ظہر عاشور ام لیلہ نے اللہ کو کیا واسطہ دیا؟ کہا الہی بغربت الحسین، اے پروردگار تجھے حسین کی غربت کا واسطہ میرا علی اکبر پلٹا دے۔ واسطہ قبول ہوا، علی اکبر پلٹ آئے، نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ علی اکبر نے کہا بابا زرہ کی گرمی تنگ کرتی ہے، پیاس کی شدت ہے، اگر ہو سکے تو زبان تر کر دیجئے۔ بوڑھے باپ نے اپنی خشک زبان جو بیٹے کے دہن میں رکھی، جوان بیٹا سمجھ گیا پیاس کی شدت کیا ہے۔ جناب علی اکبر کو ایک دفعہ پھر حسین نے آمادہ جنگ کیا۔ اب حسین نے جو دوسری دفعہ علی اکبر کو آمادہ جنگ کیا، حسین جانتے ہیں اکبر واپس نہ آئیں گے، حسین جانتے ہیں اکبر واپس نہ آئیں گے۔ میں جانتی ہوں آپ جانتے ہیں مصائب علی اکبر کتنے سخت ہیں،
وہ مائیں جن کے جوان بیٹے ہیں وہ اپنے جوان بیٹوں کی شکلیں بھلا دے، ورنہ علی اکبر کے مصائب سہ نہ سکیں گی۔ اللہ آپ کے جوان بیٹوں کی جوانیاں سلامت رکھے، اللہ آپ کو ان کی خوشیاں دکھائے، اللہ آپ کو ان کے آباد گھر دکھائے، ان کے گھر کی خوشیاں دکھائے۔ جناب علی اکبر سوئے میدان چلے۔ عمر ابن سعد نے کہا اب اکبر پلٹ کر نہ جا سکے، ہزاروں تیر انداز، ہزاروں نیزہ بردار، ہزاروں گھڑ سوار ہاتھوں میں تلوار لیے، ہزاروں لوگ ہاتھ میں برچھی لیے علی اکبر کے انتظار میں تھے۔ جیسے ہی اکبر ڈھلوان پر آئے تیروں کی برسات ہوئی۔ علی کے شیر پوتے نے ہر تیر کو پارا اور قلب لشکر پر جو حملہ کیا، روایت کہتی ہے چار جانب سے نیزوں کا وار ہوا، ایک تلوار کا وار سر علی اکبر پر لگا، خون کا فوارہ پھوٹا۔ راوی کہتا ہے علی اکبر کا خون گھوڑے کی آنکھوں میں چلا گیا، گھوڑا راستہ بھول گیا۔ علی اکبر کو لشکر سے نکالنے کی بجائے لشکر کے اندر لے جاتا گیا۔ چار جانب سے حملے ہوئے، علی اکبر زینے فرس پر کبھی جھکتے کبھی اٹھتے، کبھی جھکتے کبھی اٹھتے۔ جب علی اکبر نے خود کو سنبھالنے کے لیے زینے فرس پر اٹھے، کسی نے برچھی کا وار سینہ علی اکبر پر کیا۔ اکبر گھوڑے سے زمین پر آواز لگائی علیکہ منی سلام یا بتا یا ابا عبداللہ۔ حسین نے جو سلام آخر علی اکبر سنا، ہاذا نارو، نہیں معلوم مجھے اکبر کے مصائب پڑھنے کو ملے نہ ملے، میرا سلام آخر میں سارے مصائب پورے پڑھوں گی۔ آپ نے رونا ہے روئے، میں نے بی بی کو مصیبت سنانی۔ حسین نے جو اکبر کی پکار سنی تو کیا کہا، اے میری آنکھوں کے نور علی اکبر، تیرے باپ کی آنکھوں کا نور چلا گیا، باپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، پکار تو کہاں ہے؟ راوی نے لکھا حسین ایسے چلے جیسے 1 سال کا بچہ چلتا ہے، لڑکھڑا کر گر لڑکھڑا کر گر جاتا ہے، نہ سر پر امامہ رہا نہ کاندھے پر ابا، گرتے پڑتے بوڑھا باپ جوان بیٹے تک پہنچا تو کیا دیکھا، علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے، سر علی اکبر کو اپنی آغوش میں لیا، فرمایا اے اکبر، اپنے جد نانا کی خدمت میں پیشی میں زیادہ دیر باقی نہیں، بہت جلد تو حوض کوثر سے سیراب ہوگا۔ یہ کہہ کر مظلوم باپ نے جوان بیٹے کو اٹھانا چاہا۔ سنیے اولاد والوں، سنو اولاد کی مصیبت کیا ہے۔ علی اکبر کو اٹھانا چاہا، نہ اٹھا سکے، حسین جھکے، اکبر کے کان میں کہا اے اکبر، تیرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، میرا ساتھ دے، اپنا ہاتھ سینے سے ہٹا، میری گردن میں ڈال تاکہ تجھے خیمہ گاہ تک لے جاؤں۔ علی اکبر نے یہ سنا تو کہا اے بابا، ہاتھ سینے سے ہٹا دیا تو میرا زخم جگر نہ دیکھ سکو گے۔ اللہ اللہ، مصیبت حسین، ہماری اولاد قربان، ہماری نسل قربان،
کا ہاتھ ہٹایا۔ تاریخ نے لکھا حسین کے ہاتھ کبھی نہ کانپے، لیکن جب جگر کے اندر برچھی دیکھی تو اصبر الصابرین، حسین کے ہاتھ کانپنے لگے، دو زانو ہو کر بیٹھے، مدینے کی جانب رخ کر کے کہا اے رحمت للعالمین نانا میری نصرت کو آئیے۔ جنت البقیع کی جانب رخ کر کے کہا چکیاں پیس کر پالنے والی ماں، اولاد کی آزمائش دیکھنے آ۔ ایک دفعہ قبر امام حسن کو پکارا اے بھائی حسن میری نصرت کے لیے تشریف لائیے، اور پھر نجف کی جانب رخ کر کے کہا اے خیبر شکن بابا میرا خیبر فتح کرنے آئیے۔ ارواح پنجتن جمع ہوئے، ارواح پنجتن جمع ہوئے، حسین دو زانو ہو کر بیٹھے، علی اکبر وسط میں، حلقہ بنایا پنجتن نے، ایک ہاتھ سینے کے باہر، ایک ہاتھ سینے کے اندر، یا علی کہہ کے جو برچھی کا پھل کھینچا، جوان بیٹے کا کر